آج ان کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں نے دولہا دلہن کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، صبح دیر تک سوئے رہنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ چہرہ دھلا ہوا، سادہ سا لباس، آنکھیں سجی ہوئی تھی اور وہ روئی روئی سی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کسک ہونے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی بہت سی ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کا دوپٹہ گردن سے ذرا ڈھلکا۔ تب میں نے دیکھا اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے۔ او خدایا، تو بھائی کے ادب کا نشان! وہ معصوم سی لڑکی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میری نفسیاتی بھائی کی شدتوں کو سہا ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے تکلیف اور اذیت سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر والے تو شاید اندھے تھے، اور آج بھی، مگر مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرے سامنے رکھا تو میرے ارتکال جیسے ٹوٹا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں قسمت کے شکوے اور اپنی حالت راز کا دکھ رقم تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لی، کیونکہ اب شاید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی عادل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ بچپن میں ایک شدید ٹراما سے گزرا تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کا پالا ایک فیمیل ٹیچر سے پڑ گیا تھا، جو بات بات پر اس کی انسلٹ کرتی تھی اور اسے ڈی گریڈ کرتی رہتی تھی۔ اسے سبق نہیں آتا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بے عزتی کرتی تھی اور سارا دن کھڑا رکھتی تھی۔ اسے اپنی اس ٹیچر سے شدید نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا عملی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن دوست ٹیچر نے حد کر دی تھی۔ عادل نے اپنے ایک کلاس فیلو سے شرارتاً کوئی چیز چرا لی تھی کہ تھوڑی دیر تک تنگ کر کے اسے چھٹی ٹائم تک واپس کر دے گا، مگر اس بچے نے تو کلاس میں واویلا ہی مچا دیا تھا اور سیدھا مس نگت کو شکایت لگا دی، جو پہلے ہی عادل سے جھنی بنی رہتی تھی۔ مس نگت نے عادل کو بہت پیٹا، پوری کلاس کے سامنے اسے کان پکڑنے کو کہا اور چھٹی کے بعد جب سب بچے چلے گئے تو اسے پھر بھی نہ جانے دیا۔ مگر عادل کا غصہ اور انتقام کی آگ بھی ساتویں آسمان کو پہنچ چکی تھی۔ عادل اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا اور اس عمر میں بچوں کو اپنی عزت نفس بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اگر وہی ان سے چھین جائے تو وہ انتقامی روح بن جاتے ہیں۔ عادل بھی بن گیا۔ اسے اس ٹیچر سے بدلہ لینا تھا، اس لیے چھٹی کے بعد جب سب چلے گئے عادل اس ٹیچر کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عادل نے کمرے کی کنڈی لگائی اور مس نگت پر ٹوٹ پڑا۔ وہ آج اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ اس نے مس نگت کی چیخوں سے جب پورا اسکول گونجا تو اسکول کے چوکیدار نے عادل کو مس نگت کے شکنجے سے چھڑایا، اور اس کے بعد عادل کی خوب پٹائی ہوئی، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی۔ اماں نے بہت مارا تھا۔ اس کو فیمیل سے شدید نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عورت ذات مرد کی تذلیل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ بس عادل کا اسکول چھوٹ گیا تھا، سب اسے پاگل کہنے لگے تھے، اور وہ بن بھی ویسے ہی گیا تھا۔ اس کا ٹراما بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عادل سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کو کسی اچھے سائیکٹرسٹ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، ورنہ اس کا جنون تو بڑھتا جا رہا تھا، مگر اماں نے میرے کان کھینچ ڈالے۔ کہنے لگی کہ ساری دنیا میں مشہور کرنا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے تاکہ کل کو کوئی اسے لڑکی ہی نہ دے۔ ارے جب شادی ہوگی تو اس کی تو سارا پاگل پن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اور میں اماں کی سوچ پر حیران تھا کہ کیا وہ اس کا علاج نہیں کروائیں گے؟ کیا لوگ کیا کہیں گے؟ اور یوں ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں گے، کیونکہ بھائی تو عورتوں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پاگل تھا۔ اور آج جب میں نے شیزا کو اپنے سامنے اسی حالت میں دیکھا تو پہلے ہی رات اس کے آتاب کا شکار ہوئی تھی، تو مجھے شدید افسوس ہوا تھا کہ کیسے اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی تھی، کہ کاش میں شادی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو اماں کو یہ کبھی نہیں کرنے دیتا۔ مگر میں اس وقت حیدرآباد میں تھا۔ میری فوج میں نئی جاب لگی تھی اور ٹریننگ حیدرآباد میں تھی۔ ان 3 ماہ کے اندر اماں نے عادل کے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا جلدی سے رشتہ بھی طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شیزا کافی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے جب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ گھر کافی اچھا ہے
اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے لڑکے کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی شادی کی حامی بھر لی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے دور پرے کے رشتہ داروں کو تو علم تک نہ تھا کہ عادل کی شادی ہو چکی ہے۔ اماں نے سب کام خفیہ طریقے سے سر انجام دیے تاکہ ان کے بیٹے کے پاگل پن کا علم لڑکی والوں کو نہ ہو۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب میں شادی کی رات کو ہی گھر پہنچا تھا تو حیران رہ گیا تھا کہ اماں نے کیسا ظلم کر دیا۔ پر اماں نے تو پیروں تک پانی ہی نہ آنے دیا تھا کہ کیا کمی ہے میرے عادل میں۔ ارے جھوپڑی والوں کو تو بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے رشتہ مل گیا، اس لیے بھائی انہوں نے چٹ پٹ شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے تو کسی کو مدعو کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا، تمہاری ٹریننگ کافی سخت تھی، تم کہاں خوار ہوتے، پر شکر کہ تم خیر سے خود ہی آ گئے ہو۔ اماں نے آخر میں مجھے گلے سے لگایا اور بات ہی ختم کر دی، مگر بات تو اب بھی شروع ہوئی تھی۔ شیزا کے مظلم کی جن کو میں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا، میں رات کو اپنے کمرے کے بالکونی سے کھڑا کافی پی رہا تھا۔ میرا کمرہ عادل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آج مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا اور عادل کی شادی کو بھی تیسری رات تھی۔ مسلسل 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا تھا کیونکہ مجھے ساتھ والے کمرے میں سسکیاں اور کبھی کبھی چیخے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور میں اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ اماں سے بات کرتا تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگتی تھی، کہتی تھی کہ تم میاں بیوی کے معاملے میں بالکل بھی ٹانگ مت اڑاؤ، اگر کل کو کوئی تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کرے تو تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ میں نے کہا کہ عادل بالکل بھی نارمل انسان نہیں ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہیں اس معصوم لڑکی کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اماں بولی کہ اچھا تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس معصوم لڑکی کی، وہ تو اس گھر میں رہ کر عیش کر رہی ہے، اگر تو اس کا گھر دیکھ لیتا تو میں اسے کہاں سے نکال کر لائی ہوں تو خود اس کی قسمت پر رشک کرتا۔ جھونپڑی میں رہتی تھی اور وہ اپنے لاتعداد بہن بھائیوں کے ساتھ، اور یہاں تو میں نے اسے ایک کمرہ دے رکھا ہے جس میں اے سی ساری رات چلتا ہے۔ میں نے کہا اماں آپ تو دنیاوی آسائشوں کو دیکھتی ہیں، مگر جو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ ایک نارمل انسان کا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پاگل بھی وہ جو کہ اسے نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ مجھے ساری رات اس کے کمرے سے چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امی کہنے لگی کہ پھر تو واپس چلا جا، کیا تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اور میں اماں کی صفاقی پر حیران ہو جاتا، وہ بھی تو ایک عورت تھی، عورت کا درد نہ سمجھے تو پھر مرد اسے کیا سمجھائے بھلا۔ اماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں ابھی بھی اپنی بالکونی میں کھڑا ساتھ والے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب شور بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا دروازہ بجاتا، عادل کو باہر نکال کر اسے ایک تھپڑ رسید کرتا، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیزا بھاگتی ہوئی گھر کے لان میں چلی گئی۔ وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عادل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنے بالکونی سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عادل کس حد تک اسے تنگ کرتا ہے، مگر جو اگلا منظر میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عادل نے اب اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ کمرے میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ تو شیزا اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مگر وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا، تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، سارا دن میں کان پکڑ کر کھڑا رہا ہوں، اب تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس دن تو تم اس سے بچ گئی تھی، مگر آج تجھے کون بچائے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اسے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس لیے میں نے آدھا کپ کافی کو وہیں رکھا اور جلدی سے اس کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو کر دروازہ زور سے بجانے لگا۔ 2-3 دفعہ زور زور سے دھڑدھڑانے پر جب دروازہ کھلا تو سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کی حالت کسی پاگل کتے کے کاٹنے جیسی تھی۔
اس کی آنکھوں میں جنون اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کہنے لگا بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، دیکھ نہیں رہے میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں؟ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا اس کا چہرہ گھونسوں سے نیلو نیل کر دوں، مگر ابھی مجھے صرف شزا کی فکر تھی۔ وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی روئی جا رہی تھی، بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے فرش پر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے چہرے پر جما دیا۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح میرے کندھے سے جا لگی۔ وہ تھی بھی بالکل بچوں جیسی، کیونکہ اس کی عمر بامشکل 15-16 سال ہی ہوگی۔ مجھے بار بار اماں پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ عادل نے زیادہ اماں قصوروار تھی۔ جب انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا پاگل ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو انہیں عادل کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ میرے کندھے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عادل ایک دم غصے سے میری طرف لپکا اور کہا کہ چھوڑے اسے، یہ میری بیوی ہے، اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اماں نے میری شادی اس سے کی ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ میں نے کہا کہ پہلے شادی کے اہل تو بنو، تم تو شوہر کہلانے کے حقدار نہیں ہو، جاہل گوار پاگل کہیں کے۔ خبردار جو اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو دیکھ لیا میں نے یہ پاگل پن، اب اور نہیں برداشت کروں گا، اور اگر میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا، سمجھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور شیزا کو وہاں سے لے کر باہر آ گیا، اور اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، کیونکہ اگر آج میں کسی کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ میں شیزا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ گھر میں کوئی اور کمرہ خالی نہیں تھا جہاں پر میں اسے بھیج سکتا۔ ایک کمرے میں میری منجلی بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، دوسرے کمرے میں اماں۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور کہا یہ لو پانی۔ ساتھ پڑے جگ میں سے ایک گلاس پانی کا نکال کر اسے دیا تو وہ گھٹا گھٹ بھی پی گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح۔ اس کی تو شاید گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی، مگر قسمت اسے کہاں سے کہاں لے کر آ گئی تھی۔ آج کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے لگی کہ پلیز مجھے اس سے بچا لے، وہ مجھے مار ڈالے گا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بے پناہ دکھی ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں، تمہیں آج بھی نہیں آنے دوں گا، اور آج کے بعد تم سے کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کافی تسلی دی، اس لیے وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی۔ میں نے کہا تم آرام کر لو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا، لاؤنج میں سو جاؤں گا، صبح اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں اس کمرے میں نہیں سو سکتی، مجھے آپ عادل کے کمرے میں ہی چھوڑ آئیں، کیونکہ اماں جان کو کل پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکالیں گی، مجھے میکے چھوڑ آئیں گے۔ مگر میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے، کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ اور میں ان کی بات پر حیران تھا کہ کتنے ظالم ہیں یہ عورتیں جو اپنی ہی جیسی عورتوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ عورت کو تو عورت کے جذبات سمجھنے چاہیے، مگر یہاں پر تو قصہ ہی ختم تھا۔ ایک طرف میری ماں تھی جس نے اپنے جنگلی بیٹے کو بہا دیا تھا، اور دوسری طرف شیزا کی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو شاید کنویں میں دھکا دیا تھا، اور کہہ رہی تھی کہ اب کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے کہا کہ تم بس یہاں آرام کرو، میں اماں کو سنبھال لوں گا، اگر میری ہر بات مانتی رہو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ تو یہ لوگ تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیں گے۔ میں اسے تسلی دے کر نیچے لاؤنج میں آ گیا اور صوفے پر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ گھر میں عادل نے سب کو اکٹھا کر کے تماشا بنا دیا تھا۔ اماں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے گھورے جا رہی تھی، بھابھی بھی اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں آ کھڑی تھی۔ تماشا دیکھنے کو سب بے تاب تھے۔ عقیل بھائی ان کے انتقال کے بعد وہ اسی گھر میں ہی ان کی بیوہ کے طور پر رہتی تھی۔ اپنے بچوں سمیت میں ایک دم ان سب کو اپنے سڑوں پر کھڑا پا کر ایک دم بوکھلا کر اٹھا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر ان کو سیدھا کیا اور کہا کیا ہو گیا ہے بھائی، کیوں صبح صبح یہاں ادھم مچا رکھا ہے؟
میری اس بات پر تو اماں ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ کہنے لگی، کہاں ہے عادل کی بیوی؟ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی بیویوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ وہ بیچارہ رات سے اپنی بیوی سے محروم اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ دیکھو تو ذرا، میرے بچے کی آنکھیں سوج چکی ہیں۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ یہاں آپ نے اماں کی بات سن کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں سے کہا کہ اگر رات کو میں اسے اس پاگل انسان سے نہ چھڑاتا تو اس وقت گھر میں صفا ماتم بچھا ہوتا۔ اس مظلوم لڑکی کے شکر کریں آپ کا پاگل بیٹا قاتل بننے سے بچ گیا ہے۔ میں اب اماں کو جواب دے کر عادل کے بالکل مد مقابل جا کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، کیا تم اس کے لائق بھی ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا کہ وہ ایک دم سہم گیا اور پھر سے اماں سے جا چپکا۔ اماں جو اب تک میری باتیں خاموشی سے کھڑی سن رہی تھی، ایک دم سے انہوں نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی، بے غیرت، بے شرم، اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے بیٹھے ہو؟ ارے تجھے تو کوئی بھی مل جائے گی، مگر عادل کو تو پہلے ہی مشکل سے ملی ہے بیوی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے سے نکالو اور عادل کے حوالے کر دو، ورنہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں ایک دم سے جلال میں آ گئی۔ ابا مرحوم جاتے جاتے اپنا غصہ بھی اماں میں منتقل کر کے گئے تھے، اپنی محبت کی آخری نشانی کی طرح، اور اماں اس کا خوب استعمال کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں، میں تو اسے اس ظالم سے چھڑانے کے لیے گیا تھا، اور کہیں یہ اس کا قتل ہی نہ کر ڈالے اور پولیس ہمارے گھر تک آ جائے، مگر آپ مجھے شاباشی دینے کے بجائے اس کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ کے اصولوں اور انصاف پر، مگر اماں کو میرے بھاشن سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فوراً سے میرے کمرے میں گھسی اور شیزہ جو کہ بیچاری صوفے پر ہی اوندھی سوئی پڑی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے لے آئیں۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی، بالکل میری طرح، جیسے میں اماں کی یہ حرکت اپنے کھلے منہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی جانب لپکا اور شیزہ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر چھڑاتے چھڑاتے بھی اس کے بالوں کا ایک گچھا اکھڑ کر اماں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ وہ تو درز بلبلا اٹھی اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک زوردار تیز سی اٹھی تھی۔ شاید میں نے عورت پر اتنا ظلم ہوتے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے اسے عادل کے آگے پٹک دیا، کہا کہ بے شرم، تو شوہر کے ساتھ سونے کی بجائے دیور کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ زار و قطار روئی جا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں صدمے کی حالت میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اس کی غربت نے اسے اس حال میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ احتجاج کرنے کی بجائے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ غریب ہونا بھی کتنا بڑا المیہ تھا کہ انسان اپنی عزت نفس بھی دوسروں کے قدموں تلے رون دیتا ہے، اور میں تو اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھا کہ ان کی انسانیت کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ حق اور سزا کی تمیز ہی بھول گئی تھی، اور وہ پاگل بیٹا جو شیزہ کی چٹیا سے پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا اور اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کے زیر اوطاعت تھی۔ ایسی گڑیا جسے ناسمجھ بچے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کا تیا پارچہ کر کے رکھ دے۔ جب وہ اسے کمرے میں لے گیا اور زور سے دروازہ بند کیا تو میرا صدمہ ایک دم سے ٹوٹا۔ کیا میرے جیسا غیرت مند انسان یہ حماقت برداشت کر سکتا تھا؟ میرے ضمیر کی آواز آئی کہ بالکل بھی نہیں۔ وہ اس آواز کے سنتے ہی میں ایک دم تیش کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، اس سے پہلے کہ اماں مجھے روکنے کی کوشش کرتی۔ میں نے ایک دم پلٹ کر کہا کہ خبردار، جو میرے راستے میں کوئی آیا تو اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، مگر میں اس قانون کو نہیں مانتا، اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کرنے کی اجازت دے گا۔ میں پہلی دفعہ اماں کے روبرو اونچی آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اماں کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ ایک دم معصوم غریب لڑکی پر کس طرح سے ظلم کر سکتی ہیں، اور ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھانی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔
اماں ایک دم سہم گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور میں پیر کے ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، جہاں شیزا سامنے فرش پر اونھے منہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے عادل کے پاس گیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شیزا کو وہاں سے اٹھایا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا تو وہ اب بھی زیر لب معافیا مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خون صاف کیا اور اس سے پٹی لگا دی۔ میں اب ٹھان چکا تھا کہ اس لڑکی پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نیچے لاؤنج میں آیا تو اماں پنچایت لگائے بیٹھی تھی اور میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اب یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہاں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ عادل اماں کے پیچھے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا تھا جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ اماں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو کیوں ان کے درمیان ہڈی بن رہا ہے؟ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تم تو یوں اس کی بیوی پر حق جمائے بیٹھے ہو جیسے وہ عادل کی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں تیرا اس پر اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ اماں نے تفتیش کے عالم میں پوچھا تو ایک دم میرا دل سینے کے اندر زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا اماں کہ میں ایک شرط پر ہی شیزا کو اس کے حوالے کروں گا، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو شاید میرا دل بھی آ سکتا ہے اس لڑکی پر، اور میں عادل سے اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر تو اماں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ میں نے تو شادی کے دوسرے دن ہی تیرے تیور دیکھ لیے تھے کہ تو خود اس پر لٹو ہو گیا ہے۔ ارے کمبخت، تو جوان ہے، خوبرو مرد ہے، تجھے اس چھٹان بھر چھوری میں کیا نظر آیا ہے کہ تو اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اسکیمیں بنا رہا ہے؟ مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ چاہے ان سے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، میں شیزا کو اب ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے معصوم بیٹے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالوں تو پہلے اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اس کی تھراپی کروائیں، تاکہ اس کے دماغ میں سے یہ غلط عقیدہ نکلے کہ ایک عورت پر ظلم کرنا ایک مرد کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عادل پاگل ہے، مگر اسے واقعی تھراپی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف شیزا کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ خود عادل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میری بات سننا تھی کہ امی تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور عادل کے سامنے ایک ڈھال بن گئی، جیسے میں نے عادل کو کوئی گولی دے ماری ہو۔ اماں نے کہا پہلے تو اپنا دماغ کا علاج کروا، کسی دوسرے کی بیوی پہ حق جتانا بھی غلط بات ہے۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ویسے بھی عورت کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے ورنہ وہ مرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ مجھے میرے بیٹے کے طریقہ کار سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر تو اماں کی باتیں سنتا رہا۔ جو ذرا بہت شک تھا مجھے کہ اماں کی سوچ کیسی تھی وہ اب دور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ سن کر ان کے چہرے ایسے ہو گئے تھے جیسے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے فیصلے پر مجھے لان تان کیا جائے گا، تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور شاید گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح کا رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، اور میں یہ رسک لے چکا تھا۔ میں شیزا کے پاس آیا تو وہ سکون کے عالم میں سو رہی تھی۔ یہ سکون اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اب اس کی ساری تکلیفیں دور کر دوں، چاہے اس کے لیے مجھے گھر والوں کے آگے کتنا ہی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ میرے دل کا ہے یا میرے ضمیر کا، مگر یہ فیصلہ کر کے میں ایک دم سے شانت ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ عادل کو کہہ کر شیزا کو طلاق کروائیں، ورنہ میں شیزا کو کورٹ میں لے جاؤں گا اور وہ خلا مقدمہ دائر کرے گی، اور ایک ہی پیشی میں اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے اچھا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے، شیزا کو طلاق دے دے اور میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا اس کی عدت ختم ہونے کے بعد، مگر میں اس پر مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اماں نے ایک دم سے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ کہنے لگی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تیرا اس پر دل آ گیا ہے۔ ارے بڑی مشکل سے عادل کو ملی ہے، خدا کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے
اور چلا جا یہاں سے۔ تو ادھر جائے گا میں تیری شادی کروا دوں گی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بات آج ہی نہ مانی تو میں ساری دنیا کے سامنے بول دوں گا کہ عادل ایک پاگل ہے۔ ایک پاگل انسان کے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہ آپ خود جانتی ہیں۔ اور اماں ایک دم دہل کر رہ گئی تھی، بولی کہ قدیر تم کتنے ظالم بھائی ہو، اپنے معصوم بھائی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے تمہیں۔ ارے کوئی انسانیت نام کی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ اور میں اماں سے کہنے لگا کہ انسانیت کا سبق آپ مجھے نہ پڑھائیں، کیونکہ آپ کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ میری بات مان لیتے اور عادل کا علاج کروا دیتے تو شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر آپ کو تو اپنی انا اور ناک بڑی عزیز ہے کہ خاندان والے کیا باتیں بنائیں گے، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ابھی اور اسی شزا کو طلاق دلوائیں تاکہ میں خاموشی اختیار کر لوں، ورنہ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اور میں جانتا تھا کہ اماں ابھی بھی بے وقوف نہیں ہیں، وہ مجھے جانتی تھی کہ میں جو بات کر دوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ اماں وقتی طور پر جذباتی ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ جب شزا کی عدت ختم ہوگی اور وہ اس سے نکاح کر لوں گا تب میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اماں کو بالآخر میرے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ عادل نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر میرے فیصلے کے آگے سب لوگ بے بس ہو گئے تھے، جیسے شزا ان گھر والوں کے ظلم کے آگے بے بس تھی۔ پر ہر ظالم کے اوپر ایک بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اماں کے مطابق میں اپنے بھائی کی بیوی چھین رہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ ظلم نہیں تھا بلکہ انصاف تھا۔ پر میں گھر والوں کی جہالت پر مزید لیکچر نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی جہالت اتنی جلدی ختم ہو سکتی تھی جو نسلوں سے ہی ان کی گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شزا کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسے شروع سے ہی یہی پڑھایا گیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے وہ تم نے چپ چاپ سہنا ہے، کیونکہ تم بنے ہی اسی لیے ہو۔ غریب گھر کی لڑکیاں دکھ سہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بولیں تو لوگ ان کی زبان تک کھینچ لیتے ہیں۔ شزا اسے نکاح کرنے کے بعد یکدم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبہ ہے۔ کیا یہ صرف ہمدردی کا جذبہ تھا جس نے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور اپنے بھائی اور ماں کے سامنے کھڑا کر دیا، یا کچھ اور بھی تھا؟ اور اس کچھ کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں جانتا تھا میں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں شزا کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے آیا تھا۔ مجھے سرکار کی طرف سے ایک کوارٹر بھی ملا تھا۔ اس دوران میں نے شزا کی ذہنی حالت بہتر کرنے کی مکمل کوشش کی تھی، کیونکہ وہ بھی ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی۔ میں نے اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے اور یہ جان سکے کہ اس کی رائے بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ میری سنگت میں آ کر بالکل خاموش مگر پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ ویرانے نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر وقت احاطے کی طرح رکھتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی تھی تو مجھے وہ مسکراہٹ بہت اچھی لگنے لگتی تھی، مگر فی الحال میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل کو شزا کیسی لگتی ہے، کیونکہ شاید اس کا جواب میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ مجھے شزا سے محبت ہو گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔